میں اپنے امریکہ کے دورے کی گزار اور جبری گمشدہ افراد کی فریاد آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ڈاکٹر عافیہ کو زنجیروں میں لایا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کے جو 4 دانت ہیں یہ مکمل طور پر غائب ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس بیچاری کا اسکاپ پھٹا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کان کے پیچھے اس کو زخم ہے جس کی وجہ سے سماعت ان کی متاثر ہے۔ ہم نے ایک واضح طور پر دیکھا کہ وہ انویل ہیں، فزیکلی انویل ہیں، سائیکولوجیکلی ایک ڈیکے ہے، واضح ڈیکے ہے ان کی ہیلتھ کے اندر، ان کی یاداشت کے اندر۔ اور ایسے موقعوں پہ کہ بہن کے ساتھ ہاتھ ملانے، گلے ملنے کی اجازت کہ وہ اپنا غم ہلکا کر سکے، رو سکے کچھ۔ 20 سال اور پھر اس ملاقات میں پوچھتی رہی اپنی والدہ کا، ان کو علم نہیں ہے کہ ان کا تو 1 سال ہو گیا، فوت ہو گئی۔ وہ پوچھتی رہی اپنے بچوں کا، ہمارے پاس بچوں کی تصویریں، پوری فیملی ممبرس کی تصویریں ہم لے کے گئے تھے، ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم یہ تصویریں ان کو دکھا سکتے۔ وہ بچوں کے بارے میں پوچھتی رہی۔ اب ہم نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر بن چکے ہیں دونوں، ایک قرآن کا حافظ آپ کا بیٹا بن چکا ہے، ڈاکٹر بھی ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے۔ وہ چھوٹے سلیمان کا پوچھتی رہی کہ جب ان کا اغوا ہو گیا تو وہ 6 ماہ کا تھا کہ سلیمان کیسا ہے۔ ہمیں خود بھی پتہ نہیں کہ سلیمان کہاں ہے، سلیمان زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو کہاں ہے، یا سلیمان کو قتل کر دیا گیا۔ ہمیں کوئی علم نہیں تھا، ہم نے ان کو یہ بتایا سلیمان ٹھیک ہے، حالانکہ ہمیں بھی علم نہیں سلیمان کہاں ہے۔ تو وہ ایک شدید قسم کی ڈپریشن اور سٹریس کے اندر تھی، جس جیل کے اندر ان کو رکھا گیا۔ 15 سال ہو گئے اس جیل میں، اور اس کو کہتے ہیں FMC کارلسویل، فیڈرل میڈیکل سینٹر کارلسویل۔ یہ پاگل قیدیوں کا ایک جیل خانہ ہے، میڈیکل سینٹر ہے، اور وہاں پہ اس کو جس یونٹ پہ رکھا گیا ہے اس کو شو کہتے ہیں، SHU، اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ۔ ایک بہت خوفناک جیل ہے۔ جب آپ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو مختلف بلڈنگز ہیں، فاصلے پر، کافی فاصلے پر بلڈنگز ہیں۔ ایک 4 منزلہ بلڈنگ جس کے اتنے موٹے موٹے لوہے کے دروازے، جب وہ کھولتے تھے پوری گڑگڑاہٹ کی آواز آتی، اور جہاں لوگ گھومتے رہتے تھے تو ان کے ساتھ زنجیریں، ہتھکڑیاں اور موٹے موٹے چابیوں کے گچھے، اور یہ جمکار آپ کو ہر وقت سنائی دیتی ہے۔ اس میں ان کو رکھا گیا ہے 24 گھنٹے، 6 اہلکار مستقلاً اس کے اوپر آنکھیں جمائے رکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے اسے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ ان کے واش روم میں بھی انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ اور میں نے اپنی کوشش کی، ظاہر وہ بہنیں آپس میں تو روتی تھی، اور ڈاکٹر فوزیہ بھی بہت زیادہ ایک رقیق القلب ہے، مشکل بھی ہے، ظاہر ہے انسان اس حالت میں اپنی بہن کو دیکھے۔ وہ تو آواز پہچان رہی تھی کہ آواز تو عافیہ کا ہے، لیکن یہ جو سامنے بیٹھا ہوا انسانی، یہ تو عافیہ نہیں ہے، یہ تو کسی لاش کے اوپر اس کو چمڑا مطلب یہ ہے کہ لگایا گیا ہے۔ تو میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کو تھوڑے وقت کی نہیں کیوں نہ اسکیپ کر لوں اس صورتحال سے، تھوڑا سا ان کا دیان بدلوں، تھوڑا سا ان کو مطلب چند لمحے، چند گھڑی ہوئی کے لیے ہو کچھ سائیکولوجیکل ریلیف ان کو مل جائے۔ تو میں ان کے ساتھ مختلف دیگر چیزیں ڈسکس کرتا ہوں۔ میں ان سے کہا آپ پڑھتی کیا ہیں، آپ کا پسندیدہ وہ بچپن میں کیا ہوا تھا، میں نے آپ نے مجھے طوطے کی کہانی سنائی، میں نے چھوٹا سا کتا پال رکھا تھا لیو، اس کی کہانی سنائی، اور میں یہی چاہتا تھا کہ میں اس کو زیادہ انگیج کر دیتا تھا، اس کے کوئی لکھ لے اس سے ذرا۔ پھر کلام اقبال میں نے ان کو نیپولین کے مزار پہ سنائے، ٹیپو سلطان کی وصیت، اور ٹیپو سلطان کی وصیت سنائی جو انہیں عقل اور دل کا جو موازنہ تھا، اس کا جو ایک فلسفیانہ ڈیبیٹ کی ڈسکشن، 3 گھنٹے ہم بیٹھے ہیں۔ اور سورہ مریم سنائی مجھے ایک حصہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں سورہ مریم پڑھتی ہوں اور حضرت مریم پر جو امتحانات آئے ہیں اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ میں نے ان کو
یہ وظیفہ بتایا کہ 99 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 100 دفعہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، تو انہوں نے میرے منہ سے یہ لے لیا اور پورا پڑھا، اور مجھے کہا کہ مشتاق بھائی میں یہ پڑھتی ہوں تو جب یہ میں پڑھ لیتی ہوں تو مجھے ایک سکون مل جاتا ہے، لیکن اس وظیفے کا جو نتیجہ ہے کہ جس طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے قید سے آزادی ملی تھی، مجھے اس قید سے آزادی ملے، مجھے تو نتیجہ نہیں ملا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہم 3 بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اس کا وہ نتیجہ نکلنے والا ہے، آپ اس قید سے نکلیں گی۔ تو بہت ایک ڈپریشن میں ہے وہ بیچاری، آپ اندازہ کر لیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں 89 میں میری والدہ فوت ہو گئی، اور میں اپنی والدہ کی وفات پہ اتنا نہیں رویا جتنا میں یہ اس جیل کے ساتھ جو 4-5 دن ہوٹل میں رہا، جو کیفیت ہماری تھی بالکل ہم خود کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑی تکلیف میں ہے وہ بیچاری، ایک ایسا خوفناک بدنامی زمانہ جیل ہے کہ اس وقت بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی فیڈرل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس کے 3 ریپ کی انکوائریاں چل رہی ہیں۔ مجھے عافیہ نے جب بھی جیل کا تذکرہ کیا اس نے کہا یہ جہنم ہے، جیل کا لفظ اس نے کبھی استعمال نہیں کیا، اس نے ہمیشہ جیل کے عملے کا جب تذکرہ کیا اس نے کہا ریپس، وہ مشہور ہے بدنامی زمانہ جیل ہے۔ اور اس جیل میں جس کیفیت کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، خطرناک ترین قید دنیا، بالکل ایک ظلم ہے جو اس بچی کے ساتھ وہاں پہ وہ ہو رہا۔ اور مجھے دکھ تو یہ ہے، میں نے جب ان سے پوچھا کہ پاکستان کے نام آپ کا پیغام کیا ہے، میں نے خصوصی طور پر یہ سوال لکھا تھا، میں نے سوالات بنائے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا پیغام پاکستان کے خواتین کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، پارلیمنٹ کو، عدلیہ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، میڈیا پرسنس کو، یوٹیوبرز، ایکٹیوسٹ کو، اسٹوڈنٹس اور یوتھ کو میرا یہ پیغام دو کہ مجھے کسی طریقے سے اس جہنم سے نکالو، مجھے اس جہنم سے نکالو۔ 20 سال سے آپ اندازہ کر لیں، آپ بہن کی ملاقات نہیں کرا سکے، 20 سال سے ان کے اوپر قصداً اپنی غلط حرکت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے امریکہ اور پاکستان میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی کہ وہ تو امریکی نیشنل ہے، حالانکہ اس نے کبھی گرین کارڈ کی بھی درخواست نہیں کی، پاکستانی سٹیزن ہے۔ اس کے بارے میں کہا کہ تو لیڈی القاعدہ اور القاعدہ مام اور القاعدہ کی ماتا حلی ہے، اس کے اوپر جو فرد جرم عائد کیا گیا، جو چارج شیٹ ہے اس کا، اس میں نہ القاعدہ کا ذکر ہے، نہ 9/11 کا ذکر ہے، نہ دھماکوں کا ذکر ہے، نہ دہشت گردی کا ذکر ہے، نہ ایکسٹریمزم کا ذکر ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں۔ اس کے اوپر فرد جرم یہ ہے کہ جب اس کو غزنی میں گرفتار کیا گیا، غزنی میں، تو جب US 4 فوجی ان سے انویسٹیگیشن کر رہے تھے، تو اس انویسٹیگیشن میں اس نے ایک فوجی کی بندوق اٹھا کے اس کے اوپر فائر کی، جس سے نہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی مرا، البتہ اس فوجی نے جب جوابی فائر کی تو اس کو 2 گولیاں لگی اور یہ وینٹیلیٹر پر تھی کہ اس کو غزنی سے امریکہ شفٹ کیا۔ یہ ہے فرد جرم۔ 4 فوجیوں پر اس نے فائر کیے، تو 4 فوجیوں کے ایک فوجی کی فائر کی سزا 20 سال، تو 80 سال سزا یہ ہے، اور 6 سال کسی اور، تو 86 سال اس کی سزا۔ یہ وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے، تو اس انویسٹیگیشن سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ گرفتار کیوں ہوئی تھی۔ آفٹر اریسٹ، گرفتاری کے بعد جو اس نے حرکت کی اس پہ آپ 86 سال سزا دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ گرفتار کیوں ہوئی تھی، اسے غزنی کیوں لے کے گیا، اور یہ مارچ 2003 میں اغوا ہوئی، جولائی 2008 میں 5.25 سال تک کہاں تھی، یہ تو اغوا تھی۔ تو اس قصے کو نہ چھیڑتے، نہ عدالتوں میں ڈسکس کرتے ہیں، اور گرفتاری کے بعد انویسٹیگیشن کے دوران جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ 86 سال قید سناتے ہیں۔ بالکل فراڈ ہے، کوئی فیکٹس اس میں نہیں ہے، فیکشن ہے۔
اس صدی کی مظلوم ترین خاتون ہے اس امت کی ڈاکٹر عافیہ. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے چہرے کے اوپر ایک نور ہے, ایک سکینت ہے. وہ جب مسکراتی تھی شیرخوار بچوں جیسی معصومیت اس کے چہرے پر تھی. وہ جب ایک آہ کرتی تھی سردا, یقین کرے انسان ذبح ہو جاتا. اس امت سے پوچھا جائے گا, اس پاکستان سے پوچھا جائے گا, اس کے لیے نہ اٹھنا ہم سب گنہگار ہیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سب اٹھیں اور جہاں بھی جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں وہاں پہ وہ کردار ہم ادا کریں. یہ جو واشنگٹن کے اندر میں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں ہے, اسلام آباد میں ہے, حکمرانوں کی ایوان میں. کیوں؟ اس لیے کہ 20 سال میں آپ نے بہن کی ملاقات نہیں کرائی. 20 سال میں ایک دفعہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ ریز نہیں کیا, ایک دفعہ بھی. حالانکہ اس کے رہائی کے لیگل قانونی پولیٹیکل سیاسی ایک نہیں کئی راستے موجود ہیں جس پہ دنوں میں ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں, دنوں میں, ہفتوں, مہینوں اور سالوں میں بھی. لیکن یہ لوگ نہیں کر رہے, مدعی نہیں بن رہے, ریاستی وکیل نہیں ہے, ریاستی مدعی نہیں ہے. ریاست دور کا تماشا دیکھ رہا ہے, حکومت دور کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے, تو کیسے ہوگا؟ تو اس لیے ان آپشنز کو میں نے حکومت کو لکھا بھی خط, وزیر خارجہ کو, وزیر اعظم کو بھی, کہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں کل سینٹ چیئرمین سے بھی ملا ہوں. میں سینٹ میں ایک وقت مقرر کر کے انشاءاللہ اس کے اوپر پورا ڈیبیٹ کروں گا اور یہ بالکل آسانی کے ساتھ دلوں میں آ سکتی ہے. میں جب آ رہا تھا تو مجھے ڈاکٹر فوزیہ نے ڈاکٹر عافیہ کا اسٹارٹ کیا ہے, میرے ساتھ گھر میں پڑھا ہے, اور انہوں نے مجھے کہا ہے یہ ڈاکٹر عافیہ کا اسٹارٹ کیا. ڈاکٹر عافیہ کو رہا کر کے یہ ان کے سر پہ رکھنا ہے. یہ پاکستانی قوم کے اوپر قرض ہے. اور انشاءاللہ میری تو زندگی کا مقصد یہ ہے جبری گمشدہ افراد کی آخری فرد کی بازیابی اور اپنے گھر واپسی, اور ڈاکٹر عافیہ کی پاکستان اپنے گھر واپسی, اس تک انشاءاللہ میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. میں تو اس جدوجہد کو جاری رکھوں گا. امریکہ میں 759 قیدی گوانتانامو سے رہا ہو گئے, 759. اور خود امریکہ کے اندر امریکن مسلمز میں بیداری ہے. ڈاکٹر یاسر قاضی کے مسجد میں نے خطاب کیا, ہزاروں مرد و خواتین بیٹھے. شیخ سلیمان کی مسجد میں جمعے کا نماز ہم نے پڑھی, خطاب کیا, ہزاروں مرد و خواتین. اور مجھے یاسر قاضی نے, عمر سلیمان نے کہا کہ میں اپنے خرچ پر اسلام آباد آؤں گا اگر آپ عافیہ کی رہائی کے لیے کوئی بھی پروگرام کرنا چاہیں. ہم اپنے خرچ پر, امریکن مسلم لیڈرشپ اپنے خرچ پر اسلام آباد آ کے اس میں شریک ہوں گے آپ کے ساتھ. وہاں پہ ایک بیداری ہے. تو ہمارے اوپر تو فرض ہے, ہماری تو بیٹی ہے, پاکستان کی شہری ہے,